دروازے پہ دستک دی، آواز آئی اندر سے، کہا کون؟ اب فلاں میرا نام ہے، فلاں شہر سے آیا ہوں، اس بات کی تصدیق بھی کرنے آیا ہوں، دیکھنے بھی آیا ہوں۔ کہا آپ نے بالکل سچ سنا ہے، ہمارے پاس ایک بکری ہے۔ کہا اس کو پھر باہر بھیجیے۔ عورت ذات دروازے کے پیچھے، عورت نے بکری کی رسی کھولی، بکری باہر، حضرت نے پیالہ نکالا، بکری کے نیچے رکھا، دودھ نکالا، ایک تھن سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے تھن سے شہد آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بکری کس مارکیٹ سے لائی ہو؟ کہا یہ کسی مارکیٹ سے نہیں ملی، اللہ نے انعام دیا۔ فرمایا یہ انعام کیسے مل گیا؟ کہا یہ انعام اس طرح ملا، ہم میں خانہ بدوش فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک ہی بکری تھی، اسی سے ہم اپنی زندگی کا دار و مدار چلاتے تھے، ہم بھی اس بکری سے 3 گھونٹ دودھ کے پیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اب بکرا عید کا دن آیا، میرے شوہر نے کہا یہ بکرا عید آ رہی ہے، قربانی کے دن آ رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں یہ بکری اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اسی سے ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، اور قربانی آپ پہ فرض نہیں، واجب نہیں، کیونکہ ہم غریب ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اس کو رہنے دیجیے، ہم تو گزارا کر لیتے، ہمارے بچے گزارا نہیں کر سکے۔ اسی دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ہمارے گھر میں مہمان آئے، ہم نے میرے شوہر نے کہا اب کیا کریں؟ تو میں نے عورت ذات ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اسی بکری کو ذبح کرو، مہمانوں کی ضیافت کرو۔ یہ ایک ہی تو بکری، میرے شوہر نے کہا بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کا ہمیں نعمت بدل دے گے، مہمان کا آنا باعث رحمت ہے، لیکن آج کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے ہمارے منہ بن جاتے ہیں۔ مہمان 3 دن کا اپنے ساتھ اپنا رزق بھی لاتا ہے۔ فرمایا بکری ذبح کرنے کے لیے میرے شوہر بکری کو پکڑتے ہیں، باہر ایک ویران جگہ پہ لے گئے، بچوں کے سامنے نہیں ذبح کرنا، باہر جا کے بکری ذبح کرنی شروع کی۔ میں اتنے دیر میں آٹا گوندھ رہی تھی، میں نے منظر یہ دیکھا کہ ہماری چھت کے اوپر ایک بکری پھر رہی ہے، اسی شکل کی، اسی طرح قد کاٹ۔ میں سمجھی کہیں میرے شوہر سے وہ بکری بھاگ گئی نہ ہو۔ میں فوراً باہر گئی تو دیکھا میرا شوہر بکری کی تو کھال اتار۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اسی طرح کی بکری ہماری چھت پہ پھر رہی ہے، تو جاؤ اس کو پکڑو اور رسی باندھ دو، وہ اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے۔ حضرت جیسے ہی ہم نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمان چلے گئے، جب سے یہ بکری آئی ہے اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں۔ پہلی بکری اتنا سا دودھ دیتی تھی، یہ بکری جب سے آئی ہے ہمارے گھر کے برتن ختم ہو جاتے ہیں، بکری کے دودھ کے تھن سے دودھ نہیں ختم ہوتا، اور دوسرے تھن سے شہد آتا ہے۔ شہد کھانے والے اتنے لوگ آتے ہیں کہ شہد نہیں ختم ہوا، لوگوں کے پیٹ بھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مہمان کا آنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، لیکن آج کے مسلمان نے مہمان کو بہت سمجھ لیا ہے۔ میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی قاسم کوثر شافع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھنا ہمارا کام ہے، اللہ رحمت بھی اتارتے ہیں، برکت بھی اتارتے ہیں، اور اسی توحید کے نام پر جب بلال حبشی کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، بلال سے کہا جا رہا تھا بلال احد احد کہنا چھوڑ دو، حضرت بلال نے کہا تھا ظالمو تم میری جان تو لے سکتے ہو، میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ حضرت بلال نے تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر مار تو کھا لی، اپنے جسم سے خون تو نکلوا دیا، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ 3 صحابی گرفتار ہو گئے، بادشاہ وقت کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا
آپ ایسے کرو، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، توحید چھوڑ دو، حضور کے دامن کو چھوڑ دو۔ آپ پہلی تمہیں آفر یہ دے رہے ہیں، آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں گے۔ صحابی نے کہا تم ہمیں دنیا کی آدھی سلطنت دے رہے ہو، ہمارے نبی نے، ہمارے استاد نے ہمیں پوری جنت کا سلطنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر یہ بھی آفر قبول نہیں، دوسری آفر دے رہے ہیں، ہماری شہزادیوں سے نکاح کر لو۔ کہا تم شہزادیوں کی آفر دیتے ہو، ہمارے نبی نے ہم سے کہا ہے جنت میں حوریں بھی نہیں، تمہاری شہزادیوں کی کیا اوقات ہے؟ کہا یہ نہیں مانتے، انہیں ڈرایا جائے، دمکایا جائے، ایک کرایہ لایا جائے، تیل ڈالا جائے اس میں، اس کو جوش دیا جائے، اور جوش دینے کے بعد اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، توحید کو چھوڑ دو، حضور کے دامن کو چھوڑ دو۔ صحابی کہنے لگے وہ بادشاہ تو ہمیں کن چیزوں سے ڈراتا ہے؟ ہم نے میدان جہاد کو نہیں چھوڑا، بدر کو نہیں چھوڑا، احد کو نہیں چھوڑا، خندق کو نہیں چھوڑا، تبوک کے میدان کو نہیں چھوڑا، ہم ہر محاذ میں نبی کے ساتھ تھے، ہر محاذ میں حضور کے ساتھ لڑتے تھے، ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان تھا کہ ہم کس جنگ کے اندر شہید ہو جائے، جنت میں پہنچ جائے، تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ کہا دیکھ لو تمہارا ایک ساتھی ابھی میں کرائے پہ پھینکنے لگا ہوں، جیسے ہی کرائے کے اندر ایک ساتھی کو، صحابی کو پھینکا جاتا ہے، اسی ٹائم جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ابھی بھی وقت ہے۔ کہا ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آج اپنی آنکھوں سے جام شہادت نوش کرنے لگے ہیں۔ بادشاہ نے منظر دیکھا، یہ تو مسکرا رہے ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، یہ حضور کے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنے والے۔ پھر کہنے لگے اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ ہم سے پوچھے گا اور میرے صحابہ کے، اللہ کے نبی کے صحابہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا اللہ فرمائیں گے اور میرے صحابی جنت میں چلا جا، میں کہوں گا یا اللہ یہ انعام کافی نہیں، جنت میں مزہ نہیں آئے گا۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ہمیں اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ بھیجنے کے بعد 100 مرتبہ دوبارہ زندہ کرے، ہم 100 مرتبہ اللہ کی راہ میں سر کٹواتے رہیں گے، اسی پہ ہمیں مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، آخری بات کہنے لگا ہوں، ایک اللہ کے ولی کا وظیفہ ہے۔ فرمایا وظیفے کا نام ہے شاندار، جاندار، مالدار اور دیندار۔ نام یاد رکھنا، شاندار، جاندار، مالدار اور دیندار۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس پیسہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے میں دیندار بن جاؤں، شاندار بن جاؤں۔ فرمایا وہ وقت کے ولی نے کہا روزانہ 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں شاندار بھی بنا دیں گے، جاندار بھی بنا دیں گے، مالدار بھی بنا دیں گے، دیندار بھی بنا دیں گے۔ کہتے میرے پاس ایک لڑکی آئی اور آ کر کہنے لگی ابا جان میرا نکاح نہیں ہو رہا، مجھے کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے۔ میں نے اس سے کہا بیٹا ایک وظیفہ تم پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہیں نکاح بھی تمہارا کر دیں گے، تمہیں شاندار بھی بنا دیں گے، جاندار بھی بنا دیں گے۔ کہتے 1 سال کے بعد پھر میں اس شہر میں گیا، جب میں وہاں پہ پہنچا وہ بیٹی کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ تشریف لے آئے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی۔ کہا ابا جان جو آپ وظیفہ بتا کے گئے تھے، میں نے جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے میری شادی بھی کروا دی، مجھے اولاد بھی دے دی، اور میں نے اپنے سہیلیوں کو بتایا ان کی بھی شادیاں ہو گئی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ضرور پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو دین متین پر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔